اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی کی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. انہیں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی نفس کا بھی اندازہ تھا، ان کی معصومانہ حالت کا اندازہ تھا، ان کے کرتے کی دلیل موجود تھی، شاہد کا فیصلہ موجود تھا، شوہر کا خود عورت پر الزام لگانے کی بات بھی موجود تھی. عورتوں نے بھی اس عورت ہی کو برا بھلا کہا تھا، لیکن ان ساری گواہیوں کے باوجود اتنے سچے، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے اس کو جیل بھیج دیا. کوئی الزام نہیں، سب کچھ ان کے حق میں جا رہا ہے، پھر بھی جیل جا رہے ہیں. بعض اوقات نہیں سمجھ آتی نا کہ کہاں ہے میری غلطی، مجھے کہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، میں تو ہر جگہ ٹھیک کر رہا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی. اس کے بعد اللہ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے اور اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل بنانا چاہتا ہے، کیونکہ جب انسان آزمائشوں کی بھٹی میں تپتا ہے پھر مضبوط ہوتا ہے، جب مضبوط ہوتا ہے پھر بھاری بوجھ اٹھا سکتا ہے. اللہ انسانوں کی کمزوریوں کو اس طرح دور کرتا ہے. تو یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ بعض اوقات آپ پر اگر کوئی آزمائش آئے تو اس میں آپ کی کوئی غلطی یا قصور ہو، یا ضروری آپ نے کوئی جرم ہی کیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آزمائش آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے آپ پہ بھیج رہا ہو، کیونکہ یہ جیل خانہ ہی یوسف علیہ السلام کے دربار شاہی تک جانے کا ذریعہ بنا تھا، اور اس ٹنل سے گزرنا ہی تھا، کیونکہ اس میں سب سے کٹ کے پہلے کس سے کٹے تھے؟ والدین سے، نبوت کے گھرانے سے، اس ماحول سے. پھر اس کے بعد مصر آئے تو دنیاوی تعلیم حاصل کی، اب اپنے اس ماحول سے دوسرے سے بھی کٹ گئے اور بالکل تنہا ہو گئے. صرف سوائے چند قیدیوں کے اور کون تھا وہاں؟ اب تو جیلوں میں ٹیلی ویژن ہے، اخباریں ہیں، کتابیں ہیں، بہت کچھ ہے، اندر ہوتے ہوئے بھی آپ ذہنی طور پر باہر ہو سکتے ہیں. لیکن وہاں تو کچھ بھی ایسا نہ تھا، وہی چار دیواری جو جیلوں کی عام طور پہ ہوتی ہے. سب سے کاٹ کے اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کی راہ سجائی تھی، وہاں وہ دنوں تک اپنی چوائس کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے اور خاموشی میں غور و فکر کرتے تھے، کیونکہ تنہائی بھی انسان کی روح کی غذا ہوتی. تنہائی میں انسان کے اوپر اپنا آپ کھلتا ہے. جب تک لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے رویوں کے مطابق ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سارے پریشرز ہٹ جاتے ہیں، اچھے برے سب لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی حالت پر غور کا موقع ملتا ہے. آپ وہ کچھ سوچ سکتے ہیں جو عام حالات میں نہیں سوچ سکتے. آپ کو وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو لوگوں کی بھیڑ میں سمجھ نہیں آتی. آپ پر حکمت کے دروازے کھلتے ہیں. آپ تأویل الاحادیث جانتے ہیں، پھر لوگوں کے رویے سمجھ میں آتے. آپ دیکھیے، خصوصاً انسان پہ جب کوئی برا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ایک ایک شخص پہچانا جاتا ہے کون آپ کا کتنا ہمدرد ہے. جو محض اپنی خواہشات کی وجہ سے کسی کے اوپر بھیڑ کیے ہوئے تھے وہ سب سے پہلے چٹتے ہیں، وہ دور چلے جاتے ہیں. تو جھوٹے چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ فوراً الگ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو صرف لفاظی سے آپ اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں، صرف باتوں سے، اور آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہوتی کہ صرف باتیں ہیں. تو جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایسے جھوٹے لوگوں سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے. ایسے خوشامدی اور چاپلوسی کرنے والے لوگ سب الگ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہمیں کچھ توقع ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک اگلی مشکل آتی ہے، وہ بھی چھٹ جاتے ہیں. پھر ایک اور مشکل آتی ہے، وہ جو اور قریب ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے. پھر یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، اور یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. لوگوں کی بھیڑ میں آپ اللہ کے لیے خالص ہو ہی نہیں سکتے. اس کے لیے تنہائی اور جیل ضروری ہوتی ہے. اور یہی انسان کو پھر معاملہ فہمی آتی، یہی انسان کو گہری باتیں سمجھ میں آتی، یہی انسان کو انسانوں کے مختلف رویے سمجھ میں آتے. وہی لوگ جو کل تک چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے
وہی لوگ جو اپنی محبتوں کا یقین دلاتے تھے، وہ کہاں گئے آج؟ وہ کیوں نظر پھیر لی انہوں نے؟ کیوں ان کے دل بدل گئے؟ کیوں ان کی توجہات بدل گئیں؟ کیونکہ انسان کی تو حقیقت ہی یہی ہے، اس کی تو لمٹس ہیں. ان لمیٹڈ محبت تو صرف اللہ سے ملا کرتی ہے، ان گنت خزانے تو صرف رب دیا کرتا ہے، اور ہم لوگوں ہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لوگوں پہ ہی تکیہ کیے رکھتے ہیں، لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں، جن کی طرف ہم لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جب ان کی بے وفائی ہوتی ہے، جب ان کی طرف سے دل ٹوٹتا ہے، تو پھر انسان پہ حقیقت کھلتی ہے اس دنیا کی بے ثباتی کی. اور اسی طرح جن سے توقعات ہوتی ہیں جب وہ ختم ہوتی ہیں تو دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا اللہ انسان کے دل کو تھام لیتا ہے اور انسان کو حقائق سمجھ آنے لگتے ہیں، پردے کے پیچھے کی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، یا جب انسان بے صبری کرتا ہے تو پھر انسان کا دل ٹوٹا رہتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یعنی یا نیچے جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے. تو جو اللہ کو تھام لیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رسی پکڑ کر وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے، اس کے درجے بلند ہونے لگتے ہیں. اور جو اب بھی لوگوں سے توقعات رکھتا ہے تو پھر اس کا دل روز ٹوٹتا ہے اور زیادہ ٹوٹتا ہے اور مزید ٹوٹتا ہے، اور وہ کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے جہاں وہ بالکل مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آئے، چھوٹی یا بڑی، تو ہم اللہ کو تھامتے اور پکارتے ہیں یا بندوں پہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے. عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے مسئلے لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ حل کریں گے. کوئی حل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، صرف وہ دکھوں کو دور کر سکتا ہے. بندے تو خود کمزور ہیں، فقراء، واللہ هو الغنی الحمید. اور جب انسان کو اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. وہ تنہائیوں میں بھی مسکرا سکتا ہے، وہ تنہائیوں میں بھی خوش رہتا ہے، وہ تنہائی میں بھی مطمئن رہتا ہے. پھر وہ مثبت کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر اس کی اصل صلاحیتیں باہر آتی. جیسے زلزلے آتے ہیں، پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو چشمے اندر سے نکلتے ہیں. انسانی زندگی میں بھی زلزلے آتے ہیں تو ہماری خیر باہر نکلتی، پھر ہمارا اصل باہر آتا ہے. وہ جو خزانہ اندر اللہ نے ہمارے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ باہر نکلنے لگتا ہے، وہ ابلنے لگتا ہے، پھر دنیا کو اس کا فیض پہنچتا ہے. اس لیے کسی بھی آزمائش، کسی بھی دکھ، کسی بھی پریشانی پر پریشان نہ ہو. ہاں، آنسو بہا سکتے ہیں، اللہ کے آگے رو سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں، اسے پکاریں. دن کو اور رات کو تنہائی میں اور سامنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے دلی تعلق اللہ سے رکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس جینے کی لذت بھی پائیں گے اور انشاءاللہ اگلی لذت بھی. اب کیا ہوتا ہے؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. جب وہ اندر جا رہے تھے تو دو اور بھی جا رہے تھے. تو ہوتا ہے نا کہ جب ایک بیچ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں کچھ سلام دعا ہو جاتی ہے، ایک جیسا غم ہوتا ہے، ایک جیسے معاملے ہوتے ہیں، تو ذرا تعلق زیادہ ہوتا ہے باقیوں کے نسبت. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. نیکی چہرے سے نظر آتی، نیکی رویے سے نظر آتی، محسن اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، باتوں سے نہیں. وہ کہتے ہیں، انا نراک من المحسنین، آپ کے اندر ہمیں بڑی خیر و بھلائی نظر آ رہی ہے. سارے لوگوں کو چھوڑ کر وہ یوسف کے پاس جاتے ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجئے. آپ دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر سے کچھ ایسی وائبز آتی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا خیر خواہ ہے، کتنا مخلص ہے، اس سے کیا بات کہی جا سکتی، کتنی کی جا سکتی ہے، کہاں تک اس کو بتایا اور سنایا اور اپنا ہمدرد بنایا جا سکتا ہے. تو وہ بھی تھے تو عام قیدی، لیکن سمجھ گئے کہ یوسف مختلف انسان ہے. کہتے ہیں، نبئنا بتأویلی، ہمیں اس کا مطلب بتائیے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے، جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ خوابوں کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے. خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اور سچے خواب کے لیے ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، ضروری نہیں کہ بہت ایماندار اور متقی پرہیزگار ہی ہو. سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے. اب یہ دو لوگ کو مسلمان نہیں تھے،
اور کر بھی کیا رہا ہے؟ خواب میں شراب کشید کر رہا ہے. لیکن اس کا بھی کچھ مطلب تھا. یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع اب ہاتھ آیا. اتنی مشقتوں کے بعد اللہ نے شاید وہی نبوت دی تھی، اب وہ پیغام پہنچانے لگے. اتنا عرصہ کام کر کے، اتنا عرصہ احسان کر کے اپنا ایک امیج بنایا. ہم صرف 4 باتیں پڑھ کے مبلغ بن جاتے ہیں اور پھر ہماری کوئی سنتا نہیں، کیونکہ ہمارے رویے نہیں تبدیل ہوتے، ہمارے معاملات میں احسان نہیں آتا، لہذا ہماری تبلیغ بالکل بیکار اور بے اثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، علم کو آگے شیئر کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے محسن بننا بھی شرط ہے. اور محسن بننا کیا ہے؟ دوسروں کے برے رویے کے مقابلے میں ہر حال میں اچھا رویہ اختیار کرنا، کہ دوسرے آپ پر اعتماد کریں. جب تک آپ کا اعتماد کسی سوسائٹی میں نہیں ہوتا، لوگ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے. اور یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. وہ سمجھتے ہیں شاید کسی کتاب کو پڑھ کے سنا دینا ہی درس و تدریس ہے اور تبلیغ ہے اور دعویٰ ہے. ادھر کی بات ادھر کوٹ کر دینا، ادھر کی ادھر کوٹ کر دینا، شاید یہی کرنے کا کام ہے. یہ تو صرف ایک مرحلہ ہے اور ظاہری مرحلہ ہے. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بندگان خدا آپ سے مستفید ہوں، تو آپ کو بھی مشکل حالات میں صبر کر کے محسن بن کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اگر واقعی آپ کا یہ جذبہ سچا ہو. اب یہاں وہ کہتے ہیں، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. کھانے کی بات کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بہت دیر تک یہ لیکچر ہمارے لیے اب شروع ہو گیا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے. انسانوں کی طرف نہیں منسوب کرتے، اور دیا بھی تو رب ہی نے تھا نا. ہمیں کبھی کوئی علم مل جائے، کوئی بات پتا ہو، بس لوگوں کو ہی کوٹ کرتے رہتے ہیں. ہی سیڈ شی سیڈ، بس بات ختم. ہمارا علم تو بس کوٹیشنز ہی ہیں. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے. تو پہلے ہی مرحلے پر رب کا تعارف کراتے ہیں. ان کو اپنے سے نہیں جوڑتے کہ ہاں تم سمجھو کہ میں بڑا عالم ہوں، اپنے روب میں تم کو لانا چاہتا ہوں تم کو بتا کے. کہتے اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں. جب ہم لوگوں کے سامنے کسی چیز کو اپنی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں تو لوگ ہم سے مروب اور متاثر ہوتے ہیں. جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، پھر اپنے بارے میں بتاتے ہیں. اور اپنا تعارف یہ نہیں کراتے کہ اچھا میں فلاں جگہ پیدا ہوا، پھر میرے ساتھ میرے بھائیوں نے سلوک کیا اور میں بڑے مشکل مرحلوں سے گزرتا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ میری داستان کیا ہے، کیا بیتی مجھ پہ. کوئی ایسی باتیں نہیں. کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا. اب یہاں بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں اور دین کے حوالے سے ان کا ذکر کرتے ہیں. تو گویا اگر کسی کے علم سے استفادہ کرنا ہی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنا ایمان کتنا ہے اور اس کا تقوی کتنا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. شرک کی تردید، ہر پیغمبر نے ہر موقع پر شرک کی تردید کی. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا. مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل مخلوق میں الجھے رہتے ہیں. اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک وہ اللہ جو سب پہ غالب ہے؟ زیادہ اچھا کیا ہے، بہت سے خدا یا ایک جو سب پہ غالب؟ یعنی اس میں لاجک بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں اپنی ایسوسیشن بھی، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں، یعنی اپنی سند بھی دے رہے ہیں کہ کن کی اولاد ہوں اور پھر کس کی بات پہنچا رہا ہوں اور کیا بات پہنچا رہا ہوں. چند لفظوں کے اندر سب کچھ سمٹ گیا. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو. اب تردید بھی ہے ساتھ. دیکھیے کوئی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک ایک طرف تائید کے ساتھ غلط کی تردید نہ ہو. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں
جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب یہ دیکھیے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اکثریت کی بات بتائی کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، میجورٹی کے پیچھے نہیں چلنا، وہ کرنا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر لوگ کس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے والدین ایسا کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمیں یہ پسند ہے، یا میں ہوں یا ہم ہیں، اس کے باہر کوئی نہیں۔ تو جو لوگ صرف اپنی عظمتوں میں گم ہو وہ خدا کی عظمت نہیں پا سکتے۔ اللہ کی عظمت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی عاجزی، اپنے گناہ اور اپنے قصور نظر آئیں، اپنی غلطیاں نظر آئیں اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ ہو۔ تو اپنی گفتگوؤں پہ غور کیا کیجیے کہ زیادہ بات کس کی کرتے ہیں آپ؟ اپنی کرتے ہیں، اپنے خاندان کی کرتے ہیں، یا کوئی اور بھی خیر بھلائی کی کرتے ہیں؟ اے زندہ کے ساتھیو، بس اتنی بات کر کے اب تعبیر بتاتے ہیں۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، شاہ مصر کو شراب پلائے گا۔ یہ جو رب کا لفظ ہے یہ عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں تو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں رب یرب ربن کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، پروان چڑھانا، کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ تو عام طور پر بادشاہوں کے لیے یا بڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال، گھر کی عورت کو کہتے ہیں ربۃ البیت، جو گھر کا انتظام چلاتی ہے۔ تو منتظم کے لیے بھی آتا ہے رب، تربیت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے، بات ختم، مختصر الفاظ میں کام ختم کر دیا۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، یعنی عزیز مصر سے ذکر نہ کیا اس نے، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا، کیونکہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا سہارا لے لیا، کس کا؟ انسان کا، کہ جا کے تم میری سفارش کر دینا اور بتانا کہ میں کیسا ہوں، شاید وہ مجھے رہا کر دے، کیونکہ قید تو قید ہی ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بندے کو بھلوا دیا جس نے جا کے آگے سفارش کرنی تھی۔ گویا کوئی انسان بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی سفارش کر نہیں سکتا، کرے تو اس کی سنی بھی نہیں جائے گی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہٰذا بندوں سے شکایت نہ کریں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر ڈاکٹر ایک صحیح پرسکرپشن نہیں لکھتا تو اللہ کا اذن نہیں کہ ابھی آپ کو شفا ہو۔ اگر اس کو آپ کو مرض سمجھ نہیں آتا تو اللہ کا اذن نہیں کہ ابھی آپ کو اس مشکل سے نکالا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو بدع سنین، بدع عربی میں کہتے ہیں 3 سے 9 تک کو، کئی سال تک ان کو جیل میں رہنا پڑا۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ کام ہو جائے تو کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی، الٹا کام، اور اناج کی 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ عجیب کنٹراڈکشن۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھ۔ یعنی بادشاہ اپنے خواب سے اتنا گھبرایا کہ اس نے صرف چند اپنے ہمرازوں کو بتانے کے بجائے پورے بھرے دربار میں بات کی۔ درباری بھی سارے آس پاس ہر طرف پوچھنے لگ گئے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، کیونکہ بڑا انوکھا سا خواب تھا۔ اب یہ دیکھیے بادشاہ بھی مشرک ہے لیکن اس کو بھی سچا خواب آ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ سب کے سب عاجز آ گئے، سب عاجز آ گئے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، وہ سالوں بعد بات یاد آئی، اوہ میرے خواب کی تعبیر کسی نے بتائی تھی۔ اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، ایھا الصدیق، یہ ہوتی ہے پیغمبروں کی پہچان، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی پہچان کہ وہ اپنی بات میں سچے، اپنے کردار میں سچے،
اور سچائی کی تلاش میں رہنے والے. مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی، 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے. اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہو. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے. یعنی پھر خوب دودھ اور پھل تم کو ملے گا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اس کو سمجھ آ گئی کہ کچھ بات ٹھیک لگتی، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیونکہ وہ اپنے اوپر سے الزام کی تردید چاہتے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی. اللہ کو تو پتا ہے، بندوں کو پتا چلنا چاہیے کہ سچا کون اور جھوٹا کون. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی. دیکھیے کتنے اوپنلی مجلسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس میں کوئی ڈٹائی کے ساتھ کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے. یعنی کسی عورت کے لیے خصوصاً اگر وہ شادی شدہ ہو اس بات کا ذکر منہ پہ بھی لانا کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو چاہتی ہے انتہائی معیوب بات ہے. دین میں بھی، اخلاق میں بھی، فطرت کے اعتبار سے بھی، کامن سینس بھی اس کو قبول نہیں کرتی کہ کوئی شادی شدہ عورت قید نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے محبت کرے یا اس پہ ریجھے اور پھر اس کا تذکرہ بھی کرے اور اس کا تذکرہ پبلکلی کرے. کیونکہ بادشاہ کے سامنے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پبلکلی بات ہو رہی ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے. وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. معاملہ صاف. جس نے الزام لگایا تھا اس نے اعتراف کیا، بھری مجلس میں اعتراف کیا. یہ موقع کس نے پیدا کیا بے گناہی ثابت کرنے کا؟ اللہ نے. لیکن کب؟ کتنے عرصے کے بعد؟ کئی سال کے بعد. کبھی آپ پر بھی کوئی ایسا جھوٹا الزام لگ جائے کہ آپ تنہا رہ جائیں اس غم کو سہنے کے لیے تو پریشان نہ ہو، غم چھوڑ دیں، اللہ سے امید رکھیں کہ جس طرح کچھ حالات میں یہ الزام لگا تھا اسی طرح اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ صفائی دنیا میں سامنے آ جائے گی اور لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے اور محسن بننا پڑتا ہے. وہ اپنی نیکیوں اور احسان اور رویے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے. یہ اللہ کا معاملہ ہے نا. وہ اللہ سچائی کی گواہی دینے والا کافی ہے. کفا باللہ شہیدا. دنیا میں بھی حقائق کھل جاتے ہیں اور آخرت میں بھی تو کھل کر رہیں گے. وہ وقت دور نہیں جب سب کے سامنے سچائی کا اظہار ہو جائے گا. یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا. وہ اللہ کے کام کے لیے نہیں چنے جاتے. 13واں پارہ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، میں اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا. نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ میں انتہائی پاک باز ہوں؟ انسان ہے، کمزور ہے، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. ہاں اللہ کی رحمت ہو تو انسان پاک باز رہ سکتا ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، اپنے لیے خاص کر لوں. اب وہ لے آئے جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ پہچانتے ہیں کہ کس کام کا کتنا قابل انسان ہے، کہ سارے مرحلے یا ایک جس میں پار ہو جاتے ہیں. لوگ سالوں کسی عہدے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام سالوں تنہائی میں کچھ اور سیکھ رہے تھے اللہ سے.
اور پھر جب دنیاوی ترقی کا وقت آیا تو یکا یک بلندی پہ جا پہنچے. بادشاہ نے اپنے پاس ڈائریکٹ بلا لیا. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں. انک الیوم لدینا مکین امین، اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. دیکھیے سچائی اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے، چاہے لوگ جھوٹا کہتے رہیں ساری گواہیوں کے باوجود، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سچائی کھل جاتی ہے، جیسے حضرت عائشہ سے الزام اترا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، کام بھی جانتا ہوں، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، نالج بھی ہے، سکلز بھی ہیں. آپ کے ملک پر جو مشکل آنے والی ہے اس مشکل کا سدباب کر سکتا ہوں. یہ تھا وہ وقت جس کے لیے اللہ نے ان کو تیار کیا تھا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. اب اگلے مرحلوں پہ جانا تھا، تو اب یہ پہلا سٹیپ ہے. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، پوری آزادی، فل اتھارٹی اس کو مل گئی. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، بس محسن بننا شرط ہے. کہاں وہ جیل خانے میں، کہاں پورا ملک ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، جہاں چاہیں جائیں، جو چاہیں کریں، سب ان کے تابع فرمان. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، صرف انسان کو صبر، تقوی اور احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے، اللہ کے ڈر سے زندگی بسر کرتے رہے. اب حالات مزید پلٹا کھاتے ہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، یوسف کے بھائی مصر سے آ گئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. یہ کیسے ہوا؟ ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ عہدہ قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ 7 سال تک جب ہمارے ہاں بہت پیداوار ہوگی تو ہم غلے کو ان کی بالیوں کے اندر ہی محفوظ کرتے جائیں گے. اور اس طرح لوگوں نے بچت کے ساتھ کام لیا اور آنے والے قحط کی پہلے سے تیاری کر لی. اس خواب کی بنا پر انہوں نے پلاننگ کر لی، انہوں نے تھوڑا تھوڑا استعمال کیا اور باقی سارا محفوظ رکھا. اب جب قحط پڑا تو صرف مصر میں نہیں، چاروں طرف پھیل گیا. اب کسی اور کے پاس تو یہ تیاری تھی نہیں سوائے ان کے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مشرک حکومت کے اوپر رحمت کر رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ مشقت میں مبتلا ہو گئے. اخوان یوسف مشقت میں، قحط میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ ایک پیغمبر کی اولاد ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب غلہ ختم ہوتا ہے اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ صرف مصر میں غلہ ملتا ہے، تو سب لوگوں کے آمد و رفت مصر کی طرف ہو گئی، اور اس میں اخوان یوسف بھی آ گئے. جب وہ وہاں آئے، یوسف نے تو پہچان لیا کہ بھائی ہیں اپنے، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے کیونکہ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی یوسف کو بھی یہ مقام مل سکتا ہے. انسان جب کسی سے دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور اپنے طور پہ ختم بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ جس کو بلندی دینا چاہتا ہے اس کے لیے اور دروازے کھول دیتا ہے اور راستے کھول دیتا ہے، ایسی جگہ جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا کبھی کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑ جائے جو آپ کے کسی ٹیلنٹ سے، آپ کے علم سے، ہنر سے، کسی مہارت سے حسد رکھتا ہو اور آپ کو دبا دینا چاہتا ہو، پیس دینا چاہتا ہو، آگے نہ بڑھنے دینا چاہتا ہو، تب بھی کبھی پریشان نہ ہو. آپ سمجھے کہ اللہ ابھی مجھے اور گہری باتیں سکھانا چاہتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر جو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے جوہر رکھا ہے وہ باہر نکل کے رہے گا اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور پھر وہ تھوڑا وقت بھی بہت کافی ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے صبر اور تقوی کی ضرورت ہے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم اتنے بھائی ہیں، گھر میں اتنے لوگ ہیں، ساتھ اتنے آئے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی غلہ دے دو. تو کہا اگلی دفعہ اس کو ساتھ لانا. تم دیکھتے نہیں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں؟ محسن ہے نا، اور کیسا اچھا مہمان نوازوں کہ آنے والے اجنبی مسافروں کا اتنا خیال بھی رکھتا ہوں. اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ ان کی خوبیاں تھی جن کو اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا تھا
کہ وہ ان دو چیزوں کو نوٹ کریں اور ان پر اعتماد کریں. جب ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہم پہ ٹرسٹ کرے، تو اس موقع پر اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ میرے اندر، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی تو کہا کہ یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، مجھے علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، وہاں بھی اپنی خوبیوں کا ذکر کیا، تو یہاں بھی اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ اپنے منہ میاں میٹھو بننا نہیں ہے. مثلا اگر آپ اپنا سی وی تیار کرتے ہیں کسی جاب کے لیے اور اس میں آپ اپنی سکلز کی لسٹ بناتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، تجربے کتنے، آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں، تب آپ کہ نہیں مجھے نہیں لکھنا، وہ اس طرح سب کو پتا چل جائے گا کہ مجھے کیا آتا ہے، تو پھر یہ آپ نے سیکھ کس لیے رکھا ہے، پتا چل جائے گا تو. یعنی اس میں بہت غیر حکمت سے کام لیتے ہیں بعض لوگ. جہاں ضرورت ہوتی ہے کسی بات کو بتانے کی وہاں تو بتاتے نہیں، وہاں ان کو ریاکاری کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور جہاں ان کو نہیں بتانا چاہیے وہاں بھری مجلس میں باتیں کیے چلے جاتے ہیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی. حکمت کیا ہے؟ جہاں جس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا جائے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے اور کسی خاص موقع پر آپ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، قوم کو، ملک کو، وطن کو، ملت کو، لوگوں کو، گھر والوں کو، آپ اپنے آپ کو آفر کریں، آپ والنٹیئر کریں کہ یہ کام مجھے آتا ہے، میں کر سکتا ہوں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے کر نہیں پا رہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں، آگے ان کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ ٹیلنٹ اسی وقت کے لیے تو اللہ نے رکھا تھا تمہارے اندر، آؤ اب اس کو استعمال کرو. اور اس وقت وہ انسان کو بتانا چاہیے کہ چھوڑیے، آپ نہیں کر پا رہے، میں کر سکتا ہوں، لائیے مجھے دیجیے، میں کرتا ہوں، اور آپ آگے بڑھ کے کریں. یہ بھی احسان کی قسم ہے. اور یہاں پر انسان اپنی تعریف یا ذات کو جتوانے کے لیے نہیں بات کر رہا، یہاں صرف اس لیے کہ دوسرا اطمینان میں آ جائے کہ ہم جس کے حوالے کام کر رہے ہیں وہ کام جانتا بھی ہے. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پہ راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دو. کیا اشارہ کیا؟ کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے، یعنی جو ان سے پیسے ہم نے لیے ہیں، چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو، واپس رکھ دو، احسان کرو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے کہ اتنا اچھا شخص ہے، چیز بھی دی اور پیسے بھی لوٹا دیے، اور اس پر احسان مند ہوں گے. اور عجب نہیں کہ پھر پلٹے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت شدت سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی واپس آئیں، کیونکہ آئندہ کے راستہ کھولنا چاہتے تھے. لیکن پھر بھی کتنا حوصلہ ہے نا، اس وقت نہیں بتایا اپنا آپ، نہ کوئی جتوایا، نہ کچھ کیا، نہ ساتھ چل پڑے، نہ کوئی اور، حالانکہ اتنا اختیار تھا، اتنے حوصلے اور صبر. پتا ہے اپنے آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کیا کچھ ہے اپنے پاس، لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا. یعنی کچھ دولت ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پرس میں ہوتی ہے، اور کچھ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اس کو بھی سنبھال کے رکھنا اور وقت پہ خرچ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. قبل از وقت کر دیں گے تو بے قدری ہو جائے گی، اس کی ضائع کر بیٹھیں گے اس کو، اور وقت پر کریں گے تو بے حد فائدہ اٹھائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علم اور حکمت کی باتیں ہر ایک سے نہ کرو، اس سے کرو جو قدردان ہو، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. بہرحال جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. اب یہ انہیں ایکسٹرا اس لیے کہنا پڑا کہ پہلے اسی کے بھائی کو اپنے طور پر ٹھکانے لگا چکے تھے. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا. ایک اور نشانی یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. بہت خوش، اوور ایکسائٹیڈ. اور ایک بار شتر یعنی اونٹ بھر اور زیادہ بھی غلہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو، یعنی قسم کھا کے بات نہ کرو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تمہیں گھیر ہی لیا جائے.
جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. قال اللہ علی ما نقول وکیل. سب نے اچھا وعدہ کیا خدا کی قسمیں کھا کے تسلی دلا دی. پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. اب دیکھیے قبائلی علاقوں کو 11 جوان اکٹھے داخل ہو کسی دروازے سے تو ہم خود دوسروں کے نوٹس میں آ جائیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے جب کبھی ایسا موقع ہو تو انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. بہرحال ہوتا تو وہی جو اللہ چاہے. بلکہ مختلف دروازوں سے جانا یعنی بکھر جانا, وہاں جا کے ادھر ادھر سے ہو کے جانا. مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. میں بس مشورہ دے سکتا ہوں, تجویز دے سکتا ہوں, لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا. اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور توکل کرنے والوں سب کو اسی پہ توکل کرنا چاہیے. یہ ہے تدبیر اور توکل. تدبیر کیا ہے کہ انسان اپنے طور پر سارے طریقے آزما لے, اور توکل کیا ہے کہ اللہ ہی بچائے گا, میری تدبیریں نہیں کام آئیں گی. لیکن اس توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کرے. تدبیر انہوں نے کر لی لیکن بھروسہ اللہ پہ ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں نا اس پہ چلے تو تمہیں کچھ نہیں ہونے کا. ہم اس ٹون میں بات کرتے ہیں, تم ذرا میری مان کو تو دیکھو, پھر دیکھو کچھ نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتائی اور اس کے ساتھ کیا کہا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, تم بھی وہی کرو. یہ تھا زیادہ راہ جو بچوں کو دے کے بھیج رہے تھے. تربیت اولاد کی بہترین یہاں پر ٹپس مل رہی ہیں آپ کو. اور سب سے بڑی ٹپ تو یہ کہ پتہ ہے بچے قصوروار ہیں اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا, مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے کہ تدبیر کے باوجود بھی جب تدبیر الٹ جاتی ہے, توکل کے باوجود بھی جب کام خراب ہونے لگتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خوب محنت بھی کر لیتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن نمبر وہ نہیں آتے جو ہم چاہتے ہیں. پھر ہم ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ محنت بھی کی تھی پر دعا بھی کی تھی, پھر کیوں نہیں ایسے ہوا. اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. اللہ آپ کو اس چیز سے پھیر کے کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے جس فیلڈ میں آپ محنت کر رہے ہیں یہ آپ کی دنیا عاقبت کے لیے اچھا ہی نہ ہو, تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر لگا کے وہاں سے گراتے ہیں کہ یہاں سے مڑ جاؤ, کوئی اور راستہ دیکھو. اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک راستے پر ہم جا رہے ہوتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اور کامیابیاں بھی ہوتی ہیں, مگر ایک سٹیپ پہ جا کے رک جاتے ہیں. کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ کیا وجہ ہے, وہ کیا حکمت ہے. اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ وہ حکمت سجھا دے, مجھے اس کا مطلب بتا دے, مجھے اس کی حقیقت بتا دے. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. ہم آپ دیکھیے خود بھی حوصلے میں ہیں اور بھائی کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ غم نہ کر, ان کی باتوں پہ غم نہ کر, ان کے کاموں پہ غم نہ کر. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. عام طور پر ہم غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ غم کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی باتیں. ہم اچھے حال میں ہیں, خوشحال ہیں, اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہیں, باقی سب بھی اچھا کر رہے ہیں, پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی بات نکال لیں گے. پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, میں نے اتنا کچھ کیا اور یہ اب بھی راضی نہیں. پھر آپ بگڑ اٹھتے ہیں, پھر آپ دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں, پھر ان کو اور باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ہاں اب اصل کھلی, اب اصل حقیقت پتہ چلی کہ تم یہ تھے. ابھی تک تو تم نے نیکی اور تقوی کا خول چڑھایا ہوا تھا نا اپنے اوپر, اور اب حقیقت پتہ چل گئی. پھر آپ اور غمگین ہوتے ہیں. لوگ نہ اس پہ راضی ہیں نہ اس پہ راضی, ہر حال میں باتیں بنائے جا رہے ہیں.
تو کیا کرنا چاہیے؟ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ویسے زندگی میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تو ایک گر سیکھ لیجئے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے دنیا میں، اور اگر نہیں کرنا تو پھر کریے جو مرضی. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کریں. وہ اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں. آج آپ کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملائیں گے، اور کل وہی آپ پر نکتہ چینی کر رہے ہوں گے. نہ ان کی تعریف پہ پھولیے، نہ تنقید پہ روئیے. اپنا کام کرتے جائیے، کان بند کر لیجیے، اور دل پہ تو غم آنے ہی نہیں دینا کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کل یہ کچھ اور کہیں گے. سو واٹ، ان کی بات کوئی حتمی ہے، کوئی فائنل ہے؟ اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہونے کا. اگر یہ مجھ پہ کوئی الزام لگا رہے تو میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، مجھے کیا غم. اگر مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہے تو بھی مجھے نقصان نہیں، کیونکہ جو اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا وہ کسی کی تنقیدوں سے ختم ہو نہیں سکتا. اب دیکھیے جتنی آپ کے پاس دولت ہوگی نا، دولت سے مراد کوئی بھی دولت، علم کی، ہنر کی، عقل کی، سمجھ کی، کوئی بھی، مال کی، کوئی، اتنا حسد ہوگا. اور وہ حسد اپنے بھائی کریں گے. اخوان یوسف بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار کریں گے، قریبی لوگ کریں گے، حتیٰ کہ آپ سے محبت کرنے والے بھی آپ سے کریں گے، آپ کو چاہنے والے بھی کریں گے. یہ انسان کی انتہا درجے کی کمزوری ہے کہ اپنے سے آگے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا. میرے تجربات اور مشاہدات میں بعض اوقات میں نے ماں اور بیٹی کے بیچ میں حسد دیکھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس رشتے میں بھی حسد ہو سکتا ہے. جی ہاں، اس رشتے میں بھی پایا جاتا ہے. انسان انتہائی خود غرض ہے. اسی سے انسان کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ملتا ہے. بندوں کے رویوں سے اوپر اٹھتا ہے، اوپر. جب ان رویوں سے اوپر اٹھتا ہے پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے اور پھر اس کو اوپر لے جاتا ہے. پھر وہ بڑے کام کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ اس نے کچھ کہہ دیا اور پریشان ہو گئے، اس نے کچھ کہہ دیا اور رو پڑے، اور اس نے کچھ کہہ دیا اور آپ گر پڑے، تو وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں، اور آپ ان کا نوالا بنے ہوئے. آپ ان کو خوش نہ ہونے دیں، آپ خود مطمئن رہیں اور اپنا کام کریں. اور جب کوئی ایسی بات کرے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور آگے چلیں. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. بھائی تھا نا، یعنی جو سگا بھائی تھا بنیامین، تو اپنا پیالہ کہتے ہیں یا سونے کا تھا یا چاندی کا، بہرحال وہ اس نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا کہ چلو سرپرائز ہے، بھائی جا کے سامان کھولے گا تو وہ اس میں سے نکلے گا تو کہے گا اچھا یہ وہی ہے جس میں وہ پانی پیتا تھا، چلو یہ نشانی صحیح، یادگار صحیح. تو انہوں نے اس نظریے سے پیالہ اس میں رکھ دیا. اتفاق یہ ہوا کہ ایک اور پیالہ کھو گیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ یہاں یہ بیچارے بے گناہ تھے. سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی اسی شخص کو پکڑ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے، یعنی دین ابراہیمی میں چوری کے معاملے میں یہی قانون ہے کہ چور کو اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاش لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے وہ جو سیکس تھے اس میں سے پیالہ نکال دیا. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور اس طرح اللہ نے بنیامین کے رکنے کا انتظام کر دیا. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. دنیا میں بھی ہر انسان کے علم سے بڑھ کر کسی اور کا علم ہے، اور سب سے بڑھ کر تو پھر خود
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے. قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو کوئی بڑی بات نہیں. فقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. وہ خود یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلیم کر رہے ہیں. فاسرها یوسف فی نفسه، یوسف اپنے دل میں اس بات کو چھپا گئے، دل میں پی گئے. ان کے منہ پہ کھڑے لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے صبر. ولم یبدها لهم، اس کو ظاہر ہی نہیں کیا ان پر، حقیقت ہی نہ کھولی، دل میں کہا بڑے ہی برے لوگ ہو تم، یعنی میرے منہ پہ مجھے الزام دے رہے، اور جو الزام تم مجھ پہ لگا رہے اس کی حقیقت خدا ہی جانتا. واللہ اعلم بما تصفون. پھر وہ کہتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. اب یہ جو محسن ہونے کی گواہی ہے نا، تھرو آؤٹ دا سورہ آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے صدیق، محسن، متقی اور صبر کرنے والے، یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی. قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر اب آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا، جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وہ بولا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد پیمان لیے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے وہ بھی تمہیں معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی ہم تو کر نہیں سکتے تھے کہ وہ چھپ کے کیا کر رہا ہے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. پہلے یوسف کو پھینک آنے کی بات، اور اب ایک اور مسئلہ، دوسرا بھائی بھی. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. صبر جمیل. اور امید دیکھیے عسى الله ان ياتيني به جميعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یوسف کو بھی لے آئے، بڑے بھائی کو بھی لے آئے، بنیامین کو بھی لے آئے، کیونکہ بڑا بھائی تو گیا ہی نہیں، کہ میں تو جاتا ہی نہیں جب تک بنیامین ساتھ نہ چلے. اب آپ دیکھیے کسی بھی باپ کی کیفیت، اس کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں. فیوچر کا نہیں پتا تھا، ہمیں پتا نا کیا ان دا اسٹوری کیسے اینڈ ہوئی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے. تو کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں سوچئے کہ جس کا ایک بیٹا کھو جائے، بہت ہونا اور بات ہے، کھو جانا پتہ ہی نہیں کہاں ہے. جب کوئی چیز کھو جاتی ہے نا تو بے چینی زیادہ ہوتی ہے. مرنے پہ غم ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے دن میں انسان برابر ہو جاتا ہے. لیکن کھوئی جانے والی چیز کا غم، کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اٹھتے بیٹھتے دماغ سے وہ بات جاتی نہیں کہ جب تک وہ مل نہ جائے وہ نکلتی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے ہاتھوں سے دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے، تیسرا وہاں رہ گیا، لیکن امید نہیں چھوڑی. کہتے ہیں امید ہے سب واپس آ جائیں گے. کتنی بڑی چیز ہے امید. امید اسی کو ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ایسا ایمان کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہ حالات بدلیں گے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی ہم میں سے ہر ایک کی سوچ ہونی چاہیے، مثبت سوچ. اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو آسان طریقے پہ پیدا کیا، اس میں تکلیف دہ چیزیں تھوڑی ہیں. زمین کا ایک بڑا حصہ پلین ہے، پہاڑ اور پہاڑی علاقے نسبتاً کم ہیں. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی کسی بھی چیز کو آپ دیکھیے، مثلا پھلوں کو دیکھیے، سبزیوں کو دیکھیے، تو اس میں استعمال کا حصہ، فائدے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، باقی چیزیں آلائشیں کم ہوتی ہیں. خیر زیادہ ہے، استعمال کی چیزیں زیادہ ہیں اور ممنوع چیزیں کم ہیں. تو کائنات کے اسی اصول سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.